الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کے ضمن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ منافقین کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکر و فریب یہ نفاق کی نشانیاں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو بچائیں۔ وہیں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی وہ ضد اور کسی بات پر اصرار کرتے ہیں، ان کی کیسے اصلاح کی جائے اور ان کی بری عادتوں سے ان کو کیسے بچایا جائے۔ منافقین کی ایک عادت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عادت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر و فریب پر پردہ ڈالے رکھا اور ان کو ظاہر نہیں کیا لوگوں میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا۔ یخادعون اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر و فریب کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسہم، یہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی یہ ان کا انداز اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ منافقین کی یہ ایک حرکت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ اس دور میں جو منافقین تھے ان کی بری عادت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کی تعریفیں کرتے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ ان کا اعتقاد نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا رسول آپ کو مانے، زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل کرتے تھے یہ دراصل دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کے لیے ارادہ فرماتے تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول کھڑا ہوتا اور بڑے زوردار انداز میں لوگوں کو متنبہ کرتا کہ خاموش ہو جائیں، سب توجہ سے سنیں، میں قسم کھاتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ اور صحیح کہتے ہیں۔ ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھی لگتی تھی کہ منافقین جب تک آپ کو وحی کے ذریعے بتایا نہیں گیا آپ سمجھتے تھے کہ شاید دل سے کہہ رہے ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ باتیں اگرچہ آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو یخادعون اللہ، یہ لوگ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح سے دھوکہ دیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، نماز کے لیے آتے، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، اگرچہ دل مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ کاہل اور سست، اگرچہ زبان سے کچھ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہے، بس چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس طرح سے کہ ان کا جو نتیجہ ہے اس سے بے خبر ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کی صف میں ان کو شامل ہونے کے لیے منع نہیں کیا گیا، رہنے دیا گیا، مسلمانوں کا سا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کو دھوکے میں ڈالا،
سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ منافقین نے یہ جو طرز عمل اختیار کیا اس بنیاد پر کہ دل میں ان کے اسلام سے شدید نفرت تھی، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں حسد، جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کے ساتھ مسکرا کر کے ان کی تعریفیں شروع کر دیتے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کا دین بہت اچھا، ہم نے تو اختیار کر لیا، ہم تو آپ کے جیسے ہیں، اسی لیے آمنا آمنا کہہ کر یقین دلاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کی غلطی دیکھ لی، پھر وہ آپ کے پاس آئے اور وضاحت کرے کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، میں تو یہ کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا انداز ہوگا؟ آپ کو غصہ آئے گا یقیناً کہ مجھ سے چھپا رہے ہو، میں تو سب دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، تو وہ سامنے والا شخص سمجھتا ہے میں نے ان کو بیوقوف بنایا، اب وہ اور زیادہ کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ تو یہی خصلت ان کی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصلتوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ نے ان کے عیوب پہ سے پردہ نہیں ہٹایا۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کیوں کہ ان کے دل میں یہ جو مرض ہے نفاق کا، یہ جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو ان کے دلوں سے نکالا نہیں۔ آیت نمبر 10 ہے فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، یعنی یہی نفاق کی بیماری ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، کفر کی محبت ہے، ان کے دل میں اسلام کے لیے نفرت ہے، مسلمانوں کے لیے حسد ہے، اور اس حسد کی بنیاد پر وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی جب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ان کے دل میں حسد اور بڑھتا، یہ نفاق اور بڑھتا۔ جب جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اور آخرت کی نعمتوں کا وعدہ فرماتا، بشارت دیتا، تو یہ اور زیادہ جلتے تھے، تو ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ یہ جو ان کے اندر بیماری تھی اس بنیاد پر یہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، یعنی اذیت دینے والا، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب ہے، کیونکہ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جھوٹ بولتے، ان کے کذب اور جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ان سے دور نہیں کیا بلکہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی یہ خود اپنی بیماری میں مبتلا ہیں اور چھوڑنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے بھی ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ آیت نمبر 9 اور 10 میں منافقین کی ایک بیماری کا تذکرہ ہے، اور اس بیماری کو دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ ان کے دل میں کیا بیماری ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے، اور اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، کہیں زبان سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی کسی اچھائی کو دیکھ کر کے حسد اور جلن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام سے جس کو حسد ہو، جلن ہو، مسلمانوں کے بارے میں جو اس قسم کے جذبات رکھتا ہے، یہ منافقین کی بیماری ہے جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی یا بہن کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہو، یا اس کی کسی بات پر اس کو کمتر سمجھ کر کے اور اس کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو، تو فوراً اس کو روک دینا چاہیے، فوراً اس کی اصلاح کر دینی چاہیے کہ اگر اس کے اندر یہ خوبی ہے تو اللہ نے دی ہے، حسد نہیں کرتے۔ اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو آپ بھی محنت کرو، اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں بچپن میں اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو یہی منافقین کی نشانیاں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ پھر وہ پروان چڑھتی ہیں، یہاں تک کہ پھر انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ، یعنی یہ مفاد پرستی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو مخلصانہ رویہ ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔
تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، یعنی انتہائی اذیت دینے والا عذاب ہے جو آخرت میں ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ بما کانوا یکذبون، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے جس کی ہم نے ابھی تشریح سنی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ حسد اور اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے اس بیماری کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیے جانے والے اقدام کا ذکر کیا کہ وہ جتنی بھی اچھی باتیں ان کو بتائی جائیں کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد تو نہ مچاؤ، تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ یعنی یہ جو طرز عمل ہے کہ ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، مسلمانوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، دل میں ان کے اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں کے لیے حسد ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد کا راستہ چھوڑ دو، فساد مت پھیلاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، یعنی جو مخلص مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں فسادی تو وہ ہیں بڑے آئے دینداری کا مظاہرہ کرنے والے، ہم ہیں اصل مسلمان۔ تو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصلاح کرنے والے، ہم تو اصلاح کی غرض سے ایسا کرتے ہیں۔ تو منافقین کا یہ طرز عمل کہ انہیں نصیحت اچھی نہیں لگتی، ان کی خیر خواہی کے لیے ان کو کوئی بات کہی جائے تو اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فوراً بلا تعمل وہ اپنا عیب دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں فسادی ہم نہیں تم ہو، اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ بسا اوقات لا علمی میں غیر شعوری طور پر ہم اپنے کسی بھی دوست بھائی یا بچوں کے ساتھ ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، فوراً توبہ کریں۔ دیکھیں اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے اور کسی نے ہمیں ٹوکا ہے کہ ایسا نہ کریں، یہ تو بری بات ہے، تو ہم کہتے ہیں میں اور برا کروں گا، مجھ سے زیادہ کون اچھا ہوگا۔ یہ تعریف کے اپنے منہ میاں مٹھو بننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یوں کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے میرا جملہ غلط ہو، لیکن میری نیت صحیح ہے، میں اپنے الفاظ سے بھی توبہ کرتا ہوں یا رجوع کر لیتا ہوں، اچھی بات ہے، فوراً اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ منافقین کی ایک نشانی کہ انہیں فساد نظر نہیں آتا اور فساد پھیلاتے ہیں، اور جب کہا جائے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے بگاڑ پیدا کرنے والا مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہ ماننا یعنی ضد، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ بسا اوقات ہمارے بچوں میں بھی اس قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب انہیں کسی بات پر ہم ٹوکتے ہیں کہ ایسا نہ کرو تو وہ بھی ضد کرنے لگتے ہیں کہ نہیں میں تو کروں گا، یہی میں تو ایسا ہی کروں گا۔ تو اس سلسلے میں دانشور اور علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی کمزوری کو آپ بیان کریں اور اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو پہلے اس کو اعتماد میں تو لیں کہ آپ اس کے مخلص ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شخص میں جو اچھائیاں ہیں اس کا پہلے ذکر کریں۔ مثلاً بچہ ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ، یا ایک شاگرد ہے دوسرے شاگردوں کے ساتھ اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، تو آپ پہلے اس کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یا کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اچھائی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، کچھ اچھائیوں کا تذکرہ کر کے آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس کو یقین ہو جائے کہ آپ تو اس کے مخلص ہیں، آپ تو اس کی اچھائیوں کو جانتے ہیں، تو اب وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا۔ جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کی بات توجہ سے سننے لگے تو پھر کہیں کہ ہاں ایک کمزوری ہے، اگر وہ بھی دور ہو جائیں تو کیا کہنے، بس یہ ایک کمزوری ہے، اور اگر کہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں تو خود کہے گا نہیں ضرور بتائیں، آپ تو میرے خیر خواہ ہیں، آپ نے تو میری اصلاح کی ہے۔ تو اب آپ اس کے سامنے اس کی کمزوری رکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو دور کرے اور بچا لے۔ تو یہ منافقین کا جو طرز عمل ہے، یہ کبھی کبھار ہم اپنے بچوں میں خود پروان چڑھاتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں، جس طرح ابتدا میں ہم نے نشست میں یہ بات ذکر کی تھی جھوٹ کے معاملے میں کہ ہم جھوٹ بولنے پر اس کو مجبور کرتے ہیں، اسی طریقے سے
ہم اس کی برائی کو اس کے اندر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں، اس کی برائیاں ہم دیکھتے ہیں اور اس کو اس سے متنبہ کر کے اس کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم اسے اور زیادہ طعنہ دیتے رہتے ہیں کہ تو ہے جھوٹا، تو ہے وعدہ خلاف، تو کسی کو اپنے جیسا سمجھتا ہی نہیں۔ تو اب وہ بچہ ہے، اس انداز سے قطعاً وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ ایک تو آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیں کہ بیٹے آپ میں تو بڑی اچھائیاں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، اور آپ تو آگے چل کے بڑے انسان بنیں گے۔ شاگردوں کی بھی اسی طرح حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آپ میں تو مجھے مستقبل کا ایک عظیم انسان نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ ایک کوتاہی ہے، انسان میں ہوتی ہے، تو اسے انسان دور کر لے، تو آپ میں ایک کوتاہی ہے، آپ یہ نہ کریں۔ تو منافقین کو جب کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں صراحت اور وضاحت فرمائی، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سن لو، انہم هم المفسدون، یہ منافق خود ہی تو فسادی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان کا فساد دراصل ان کو نظر نہیں آتا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو رائج اور نافذ کرنے کے بجائے سستی شہرت کے لیے اپنی خواہشات پر عمل کرنا، اپنی چاہتوں کو اور اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ منافقین نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام پھیلنے لگا، انہیں لگا کہ یہ پلڑا مسلمانوں کا بھاری ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ شہر سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، یا مسلمان ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے لبادہ مومنوں کا سا اوڑھ لیا، مسلمانوں کی سی شکل و صورت بنا لی، لیکن دل سے کافر تھے۔ تو اسی طریقے سے آج بھی ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا دل درست نہیں کرتے، محض رویوں کو بظاہر ایسا نرم کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں تو فسادی ہوں ہی نہیں اور کام فسادی والا کرے، تو سمجھ لے کہ یہ منافق ہے۔ فساد ہوتا ہے اگر اس سے کوئی فساد، بگاڑ اور کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور اسے متنبہ کیا جائے تو اسے مان لینا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ یہ دین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے نظام کو اپنانے کے بجائے اس کے عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس بری خصلت کا یہاں پر ہم نے تذکرہ پڑھا، آیت نمبر 9، 10 اور 11 تک۔ آج کی نشست میں منافقین کی ایک بیماری کا تذکرہ ہے اور ان کی عادتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان منافقین کے دلوں میں ایک بیماری ہے، وہ بیماری نفاق۔ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دی، جب آیتیں نازل ہوتی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا یا اسلام کو غلبہ میسر آتا اور کافروں کو شکست ہوتی تو ان کے دل کا یہ مرض اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے کے سبب ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان سے کہا جائے کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو سن لو کہ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ یوں فرماتے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، کہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھید کو بھی تو جانتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ منافقین کی طرح کوئی بھی بری عادت اور خصلت ہم میں اگر ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں بھی اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں میں پاکیزگی پیدا فرما اور ہمارے اندر ایمان اور تقوی پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔